احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورتوں کے تعارف کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو سورۃ الشمس ہمیں نظر آتی ہے۔ سورہ شمس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خازن، اس صورت میں 1 رکوع 15 آیتیں ہیں۔ سورج کو عربی میں شمس کہتے ہیں اور اس صورت کی پہلی آیت میں سورج کی قسم ارشاد فرمائی گئی، اس مناسبت سے اسے سورہ شمس کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی ذکر ملتا ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں والشمس وضحاها اور اس کے مشابہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ترمذی شریف۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فجر کی نماز پڑھائی تو اس میں والشمس وضحاها اور والسماء والطارق کی تلاوت فرمائی۔ معجم الکبیر۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین، انسانوں کے نفس اور اپنی ذات کی قسم کر کے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ کفار مکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی نافرمانی کرنے والوں کا حال بیان کیا تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے، تو اسی طرح سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ سورہ شمس کی اپنے سے ماقبل سورہ بلد کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ بلد کے آخر میں بتایا گیا کہ کفار کو آخرت میں جہنم کی سزا دی جائے گی، اور اس صورت میں بتایا گیا کہ بعض کفار کو دنیا میں بھی سزا دی گئی۔ اگلی صورت سورۃ اللیل۔ سورہ لیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 1 رکوع 21 آیتیں ہیں۔ رات کو عربی میں لیل کہتے ہیں، اور اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے رات کی قسم ارشاد فرمائی، اسی مناسبت سے اسے سورہ لیل کہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی ذکر ملتا ہے، حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں واللیل اذا یغشا پڑھا کرتے تھے۔ سنن نسائی۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ انسان کے عمل اور آخرت میں اس کی جزا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس میں یہ بھی بیان ہوا کہ رات، دن اور مذکر مونس کو پیدا کرنے والے رب تعالیٰ کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا گیا کہ اے لوگو، بے شک تمہارے اعمال جداگانہ ہیں، کہ کوئی جنت کے لیے عمل کرتا ہے اور کوئی جہنم کے لیے عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، ممنوع اور حرام کاموں سے بچنے والے اور دین اسلام کو سچا ماننے والوں کی فضیلت بیان کی گئی، اور رائے خدا میں مال خرچ کرنے میں بخل کرنے والے، ثواب اور آخرت سے بے پرواہ بننے والے اور دین اسلام کو جھٹلانے والے کے بارے میں وعید بیان کی گئی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ہدایت دینا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اور وہی دنیا اور آخرت کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نار جہنم کے عذاب سے ڈرایا اور بتایا کہ یہ عذاب اسے ملے گا جس نے قرآن مجید اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کیا۔ اس صورت کے آخر میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جس نے کسی کا بدلہ اتارنے اور ریاکاری اور نمود و نمائش کے طور پر مال خرچ نہیں کیا، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکیزگی حاصل کرنے کے ارادے سے مال خرچ کیا، تو اسے اس آگ سے دور رکھا جائے گا اور وہ اللہ کے بے پناہ انعامات پر خوش ہو جائے گا۔ اس آیات کا مصداق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سورہ لیل کی اپنے سے ماقبل سورت شمس کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ شمس میں بتایا گیا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا، اور اس صورت میں وہ اوصاف بیان کیے گئے جن کی وجہ سے انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے اور جن کی وجہ سے وہ ناکامی کا سامنا کرتا ہے۔ اگلی صورت سورۃ الضحیٰ۔ سورہ ضحیٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 1 رکوع 11 آیتیں ہیں۔ چاشت کے وقت کو عربی میں ضحیٰ کہتے ہیں، اور اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی قسم ارشاد فرمائی، اسی مناسبت سے اسے سورہ والضحیٰ کہتے ہیں۔
سورہ والضحیٰ کا مرکزی مضمون دیکھیں تو اس میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے بارے میں کلام کیا گیا، اور اس میں یہ بھی مضمون بیان ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چڑھتے دن اور رات کی قسم ذکر کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیے گئے کفار کے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن میں اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات فرمائے وہ بھی بیان کیے گئے۔ اس صورت کے آخر میں یتیم پر سختی کرنے اور سائل کو جھڑکنے سے منع کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا خوب چرچا کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ والضحیٰ کی اپنے سے پہلے والی سورت لیل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ لیل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفار کی طرف سے ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کی طرف سے ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو صحیح طرح سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔